نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو اس مبارک مجلس کے اندر جمع فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی ایک جماعت اسی کام پر مقرر ہے کہ وہ گھومتے رہتے ہیں زمین پر۔ ان کا نام ہی سیارہ ہے، گھومنے والے، گھومتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں کہاں ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، اور جہاں ان کو ذکر کی مجلس ہوتی ہوئی دکھتی ہے تو وہاں پر وہ آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس میں شرکت کرتے ہیں، اور شرکت کرنے کے بعد جب اللہ جل شانہ کے دربار میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، سب معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن ان سے پوچھتے ہیں فرشتوں سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ذکر کی مجلس میں سے آ رہے ہیں، آپ کے کچھ بندے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ پڑھ رہے تھے، وہ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ہم وہاں سے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا مانگ رہے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگ رہے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کیا جنت کو؟ تو کہا کہ نہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ تو کہا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہا اور زیادہ مانگتے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کیا جہنم کو؟ تو کہا نہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ کہا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ تو کہتے ہیں اور زیادہ پناہ مانگتے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ تو فرشتے کہتے ہیں ایک آدمی ان میں ایسا تھا جو کہ ویسے ہی گزر رہا تھا، اور گزرتے گزرتے اس نے دیکھا کہ چلو بھائی یہاں بھی بیٹھ جاؤ، مجلس ہو رہے، تو وہ بھی وہاں بیٹھ گیا۔ کہا کہ میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ ہؤلاء قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ یہ جو حدیث ہے مسلم شریف میں موجود ہے، اور اس میں مجلس ذکر کا لفظ موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر کی مجلس اس وقت بھی ہوتی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب تم جنت کی کیاریوں پر گزرو تو خوب چلو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول جنت کی کیاری کیا ہے؟ فرمایا ذکر کی مجلس۔ تو ذکر کی مجلسیں اس وقت بھی ہوتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ جل شانہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان کے پاس اپنے آپ کو روکیے، آپ ان کے پاس بٹھائیے اپنے آپ کو۔ تو یہ جو آیت پاک نازل ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام کو تلاش کیا، مسجد میں ذکر کی مجلس ہو رہی تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، آپ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور یہ فرمایا کہ اللہ کی تعریف ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے جن کے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم فرمایا۔ تو یہ ذکر کی مجلس جو ہے بڑی قیمتی چیز ہے، بہت ہی مبارک چیز ہے، اس کے اندر ہم کو شریک ہونا چاہیے، اور ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذکر کرتے کرتے ہمارا دل پاک صاف ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الا ان لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کے لیے ایک پاک صاف کرنے والی چیز ہوتی ہے، اس کو پالش کرنے والی چیز ہوتی ہے،
اور دل کو صاف کرنے والی چیز اور اس کی پالش کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. ان لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ایسی چیز ہے کہ اس سے دل دھل جاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے. گناہوں کا جو زنگ لگ گیا، کلا بل ران علی قلوبہم، وہ زنگ کہے سے دھلتا ہے؟ یہ ذکر الہی سے دھلتا ہے. پھر جب آدمی ذکر کرتا رہتا ہے تو اس کے دل میں سے سب قدورتیں، بغض، عناد، حسد، کینہ اور ریاکاری، یہ سب چیزیں نکل جاتی ہیں، اور انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کو تلاش کرنے والا بن جاتا ہے. ہمارے جو اکابر تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. کیسے اللہ والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مقام عطا فرمایا تھا. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پیر کی تلاش میں گھومتے پھرتے تھے. ایک بار انہوں نے خواب دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور ایک بزرگ سے ملاقات کروائی، ان سے مصافحہ کروایا. اب اس کے بعد میں ان کو تلاش کرنے لگے. کسی نے بتایا کہ یہ لوہاری ایک جگہ ہے، لوہاری میں ایک صاحب رہتے ہیں، ان سے بھی جا کر مل لو، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ملاقات ہو جائے، آپ سمجھ جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہی بزرگ ہو جو آپ نے خواب میں دیکھے. اب جب وہ گئے تو میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیدھے سادے آدمی تھے، وہاں رہتے تھے، لوہاری میں پڑھاتے تھے مکتب میں. تو انہوں نے دور سے ہی دیکھ کر کہا کہ ارے خواب کا کیا اعتبار. اس کے بعد پھر جب کہا نہیں حضرت اب تو مجھے اور یقین ہو گیا، تو پھر ان سے بیعت کر لیا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر حاجی میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ، پھر حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے. تو وہاں تھانہ بھون میں ایک جاگیردار صاحب تھے، ان سے میاں جی نور محمد صاحب نے کہا کہ میرے حاجی کے لیے ایک دو کمرے بنوا دیں، ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے. تو خانقاہ تھانہ بھون بن گئی. پھر اسی خانقاہ تھانہ بھون میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ گئے تو تھے کسی اور کام سے، وہاں ایک بزرگ رہا کرتے تھے تھانہ بھون میں، ان سے کسی علمی مسئلے میں مناظرہ کرنے گئے تھے. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے پاس بھی پہنچ گئے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے. اب وہاں پہنچے تو پھر وہیں رہے 3 دن تک. حاجی صاحب نے کہا رک جاؤ، تو رک گئے. 3 دن تک حاجی صاحب نے مہمانی کری ان کی. ایک بار ایسا ہوا کہ سب لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے، اور ان کو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو روٹی پر تھوڑا سا سالن رکھ کر الگ دے دیا کہ ادھر بیٹھ کے کھا لو، وہاں دسترخوان کے اس سرے پر. تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پرانے مرید حضرات تھے، ان میں سے کسی نے کہا کہ حضرت ان کو بھی دسترخوان پر ہی بٹھا لیتے. تو کہا کہ دل تو یہ چاہتا تھا کہ ان کو ادھر باہر بٹھا دوں میں، جیسے چماروں بھنگیوں کو کھانا کھلاتے ہیں دور بٹھا کر کھانا کھلاؤں، لیکن میں نے پاس بٹھا لیا، یہیں پر دے دیا الگ کھانا. تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایسا کہہ کر حاجی صاحب نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن میرے چہرے میں کوئی تغیر نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ اتنا مبارک دسترخوان ہے کہ یہاں پر حضرت نے اگر مجھے قریب دور بھی بٹھا دیا، دسترخوان کے اس سر پر بھی بٹھا دیا، تب بھی یہ ان کا میرے اوپر انعام ہے، نعمت ہے، احسان ہے. اگر یہ ہاتھ پر بھی دے دیتے، الگ بٹھا دیتے، تب بھی کوئی حرج نہیں تھا. بہرحال تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب نے مجھے دیکھا میرے چہرے کی طرف، تو چہرے پر کوئی تغیر نہیں تھا. بہرحال رہے وہاں پر 3 دن تک رہے، جہاں کے 1-1.5-2 گھنٹے کے لیے گئے تھے حضرت مولانا رشید احمد صاحب. ان کو فرصت ہی نہیں ملتی تھی، دورے کی سب کتابیں خود پڑھاتے تھے، لیکن گئے 3 دن وہاں رہے، اور پھر اس کے بعد میں حضرت نے خلافت دے کر واپس کی. تیسرے دن چوتھے دن جب روانہ ہونے لگے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خلافت دے دی. اور بہت دنوں کے بعد پھر جب وہ
1857 میں جنگ ہوئی اور پھر حاجی امداد اللہ صاحب کے نام وارنٹ نکل گیا اور وہ یہاں سے مکہ مکرمہ چلے گئے. مکہ مکرمہ سے خط لکھا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میاں رشید احمد سب لوگ تو اپنے حالات لکھتے رہتے ہیں لیکن آپ اپنے حالات ہی کچھ لکھ کر نہیں بھیجتے. تو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خط جب آیا تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب لکھا کہ حضرت میرے کوئی ایسے بلند اونچے حالات ہی نہیں ہیں جو میں لکھ کر کے بھیجوں. البتہ آپ حضرات کی جوتیوں کے صدقے میں یہ بات ہوئی کہ جو طبعی چیزیں تھیں امور طبیعت تھے وہ امور شریعت بن گئے. یعنی طبیعت کی وجہ سے جو کام کرتے تھے وہ کام ہم شریعت کی وجہ سے کرتے ہیں, شریعت کے تابع ہوئے. امور طبیعت امور شریعت بن گئے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا کہ آپ کو مبارک ہو. دوسرا یہ ہوا کہ تعریف کرنے والے اور برائی کرنے والے ہماری نظر میں ایک درجے میں آ گئے. نہ تو تعریف کرنے والوں کی تعریف سے کوئی فرق پڑتا ہم کو, نہ برائی کرنے والوں کی برائی سے کوئی فرق پڑتا. اس زمانے میں دیوبندی بریلوی کا اختلاف بڑے زوروں پر تھا اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بریلویوں نے کفر کا فتویٰ لگا رکھا تھا اور چاروں طرف سے گالی بھرے ہوئے خطوط لکھے ہوئے آتے تھے. مگر ان خطوں کو بھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سنتے تھے. نابینا ہو گئے تھے آخر عمر میں تو کسی خادم سے کہتے بھائی سناؤ سنا. ایک خادم نے کہا حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا یحییٰ صاحب خادم تھے حضرت گنگوہی کے. حضرت میں کیا سناؤں ان خطوں کو, ان میں تو گالیاں لکھی ہوئی. تو کہا کہ حضرت تو سبھی لکھ کر بھیجتے ہیں, یہ خط بھی سنا دیا کرو تاکہ ہمارے نفس میں تکبر پیدا نہ ہو. تو یہ لکھا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میری نظر میں تعریف کرنے والا اور برائی کرنے والا برابر ہو گئے اور امور شریعت امور طبیعت بن گئے. یہ لکھا. تو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر یہ بات ہے تو ماشاءاللہ جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. تو بہرحال یہ بہت بڑی بات ہوتی. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام تھا اس کو پہچاننے کے لیے, سمجھنے کے لیے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. نواب صدیق حسن صاحب جو یہاں تھے جن کے علاقے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بیٹے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی سے مرید تھے, وہ نور الحسن صاحب. تو بہرحال حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے شاگرد تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے اور بہت کشف ہوتا تھا ان کو. تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی بہت زیادہ غصے والے آدمی تھے, جلالی بزرگ تھے, جو بھی آتا تھا اس کو ڈانٹتے تھے. تو مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نے ان کو خط لکھا اور یہ لکھا کہ حضرت آپ نرمی اختیار کیجئے, اخلاق محمدی اختیار کیجئے اور لوگوں کو زیادہ ڈانٹ پھٹکار نہ کیا کیجیے. دوسرے یہ کہ ضبط سے کام لیجیے, کیونکہ حضرت کو کشف بہت ہوتا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی, اور اس کو ظاہر کر دیتے تھے فوراً. تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نے لکھا کہ آپ ضبط سے کام لیجیے. تو یہ خط جب پہنچا تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی نے فرمایا کہ میاں وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے نصیحت کر رہے ہیں, یہاں کوئی میرے پاس اللہ کا نام سیکھنے کے لیے تھوڑی آتا ہے. یہ تو سب کوئی دکان کے لیے دعا کر دو, کوئی عہدے کے لیے دعا کر دو, کوئی اس کے لیے دعا کر دو, کوئی اس کے لیے دعا کر دو, یہ تو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے آتے ہیں. ان کو میں ڈانٹ کر نہیں بھگاؤں تو اور کیا کروں؟ اگر میں ان کو نہ ڈانٹوں تو مجھے نہ تو ذکر کرنے دیں نہ نماز پڑھنے دیں, ہر وقت بھیڑ لگا رکھے. دوسری بات یہ فرمائی کہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ضبط سے کام لو, ان جیسا دل میں کہاں سے لاؤں. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے بارے میں فرمایا کہ ان جیسا دل میں کہاں سے لاؤں کہ سمندر پیے بیٹھے اور ڈکار تک نہیں لیتے. اللہ تعالی نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا.
اور یہ مقام کا ایسے ملا، اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہے اور ان کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بار ایک بڑھیا اپنے بیٹے کو چھوڑ کر چلی گئی، کہا صاحب یہ آپ کے پاس رہے گا، اس کو اپنے جیسا بنا لو، تو کہا ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ۔ اب کچھ دنوں کے بعد جب وہ آئی تو دیکھا کہ وہ بیٹا ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، چنے کھا رہا ہے، سوکھ گیا اور سوکھ کر کاٹا ہو گیا، اور حضرت مرغا کھا رہے ہیں بیٹھ کر کے۔ تو بڑھیا کو بہت غصہ آیا اور اس نے حضرت سے کہا آپ تو مرغا کھا رہے ہو اور میرا بیٹا سوکھ گیا، چنے کھا رہا ہے وہ۔ تو حضرت نے جو مرغا کھایا تھا اس کی ہڈیوں کو جمع فرمایا اور اس سے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو وہ مرغا جو ہے زندہ ہو گیا اور اس نے اذان دی کھڑے ہو کر۔ تو حضرت نے فرمایا بڑھیا سے کہ تیرا بیٹا جب اس مرتبے پر پہنچ جائے گا، اس درجے پر پہنچ جائے گا، وہ بھی مرغا کھائے گا، لیکن جب تک چنے نہیں کھائے گا اس درجے پر نہیں پہنچے گا۔ تو بہرحال قربانیاں دینا پڑتی ہیں، لیکن ان قربانیوں کو ہمیں اللہ کے لیے دینا ہے۔ اب تو قربانیاں بھی نہیں رہی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے تصوف کو بہت آسان کر دیا۔ پرانے بزرگوں کا یہاں یہ تھا کم خوردن، کم گفتن، کم خفتن، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، یہ سب چیزوں پر کم لگے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو خانقاہ میں لوگ آتے تھے، حضرت فرماتے تھے بھائی وہ دونوں جگہ سے کم ہٹا دو، کیونکہ اس زمانے میں غذائیں اچھی تھی اور تندرست لوگ تھے، اعضاء جوارے اچھے تھے، تو ان سے روزے بھی رکھوائے جاتے تھے، مجاہدات کروائے جاتے تھے۔ اور اب کیا ہے، آدمی کی صحت ویسے ہی کمزور ہے، تو کھانے پر سے کم ہٹا دو، نہ کم نہ بہت، بس خوردن کھانا ہے، سمجھے آپ۔ اور خفتن پر سے بھی کم ہٹا دو، پہلے لوگ رات رات بھر عبادت کرتے تھے، جاگتے تھے، وہاں سے بھی کم ہٹا دو۔ اب خفتن نہ کم نہ زیادہ، سونا ہے اتنا جتنا کہ صحت کے لیے فائدے مند ہو، لیکن وہ دونوں کم لا کر گفتن پر لگا دو، کم 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 گفتن، یعنی سب سے کم بولنا ہے، کیونکہ بولنے کے ذرائع بہت ہو گئے اور آدمی ذرا سی بات یہ بولتا ہے وہاں پہنچ جاتی ہے، وہاں بولتا ہے وہاں پہنچ جاتی ہے، اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت نے بہت آسان کر دیا تصوف کو کہ ہم کھا کر بھی، پی کر بھی، سو کر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے تعلق جڑ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی سے جب تعلق جڑ جائے گا دل صاف ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دل کے اندر سے جب قدورت نکل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد میں بہت ترقی ہوتی ہے۔ تو ہمارے اکابر کا یہ حال تھا، جیسا کہ پہلے ایک بار میں نے ذکر کیا تھا، حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ خود اتنے بڑے بزرگ تھے، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور بہت قوی النسبت بزرگ تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے پاس جو بھی لوگ آتے تھے کہتے تھے بھائی وہاں جاؤ دعا کرانا، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آتا تھا تو پوچھتے تھے شیخ زکریا سے مل کے آئے کہ نہیں آئے۔ تو اس لیے جو لوگ ادھر نہیں بھی آنا چاہتے تھے تو اگر ان کو جانا ہوتا تھا حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو یہاں آتے تھے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب سے مل کر پھر حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے۔ تو ہمارے اکابر کا ایسا تعلق رہا آپس میں، یہ جو ہے اخلاص کی بات ہے کہ ایک دوسرے سے ایسا تعلق رکھا جائے، یہ اخلاص کی بات ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بار سہارنپور آئے اور وہاں پر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جانے کا دل چاہتا ہے، لیکن حضرت کے اصول بہت سخت ہیں، اس لیے ڈر لگتا ہے۔ کوئی آدمی یہاں پر یہ بات سن رہا تھا، اس نے جا کر کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دیا کہ وہ حضرات وہاں آئے تھے اور ایسی باتیں کر رہے تھے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری صحت اب اس قابل نہیں رہی ورنہ میں خود ان سے ملنے جاتا۔ دوسری جمعرات کو وہ طالب علم جو وہاں پڑھتا تھا
حضرت کے یہاں تھانہ بھون میں، اور یہاں جمعرات کو آ جاتا تھا سہارنپور. دوسری جمعرات کو پھر وہ یہاں پر آیا. پھر حضرت مولانا الیاس صاحب تشریف لائے ہوئے تھے سہارنپور دہلی سے، تو ان سے کہہ دیا کہ آپ نے اس دن جو بات کہی تھی نا پچھلی جمعرات کو، تو میں نے وہ جا کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دی. تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ میری صحت اس قابل نہیں رہی ورنہ میں خود ان کے پاس جاتا ملنے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا اب تو ہم ضرور جائیں گے حضرت کے پاس. تو بہرحال پھر وہ لوگ گئے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے خانقاہ تھانہ بھون. اس علاقے میں حضرت کے جلسے چل رہے تھے. تہجد کے وقت پہنچے تو خانقاہ کا دروازہ قانون یہ تھا کہ 10 بجے بند ہو جائے. تو باہر ہی مسلح بچھا کر وہیں پر تہجد پڑھتے رہے. جب تہجد کے وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، خانقاہ میں ملاقات ہوئی. تو کہا کہ آپ کب آ گئے؟ کہ میں رات کو آ گیا تھا. کہا کھلوایا کیوں نہیں؟ اسی لیے میں کھلوایا کہ آپ کا قانون معلوم ہے کہ 10 بجے کے بعد خانقاہ کا دروازہ نہیں کھلتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کے جلسے کب تک چل رہے ہیں؟ تو بتایا کہ 1 ہفتہ 2 ہفتے تک ادھر آس پاس جلسے چل رہے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ کر لگوایا کہ اتنے دنوں تک مگر یہاں کا خانقاہ کا قانون یہ ہے کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، جب چاہے خانقاہ میں آ سکتے. پھر اس کے بعد میں ایک خادم کو بھیجا، کہا جاؤ صافہ لے کر کے آؤ. تو وہ صافہ لے کر آئے. اتفاق سے وہ ریشمی صافہ لے آئے. تو حضرت تھانوی کہتے تھے میں کھدر کا پہنتا ہوں. تو پھر کہا نہیں، جاؤ دوسرا صافہ لے کر آؤ، کھدر کا منگوایا. تو حضرت مدنی نے کہا کہ آپ اپنے دست مبارک سے باندھ دیجیے صافہ میرے سر پر. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے ان کے سر پر صافہ باندھا. مگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں آپ کو میرے استاد حضرت شیخ الہند جو تھے مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ شیخ الہند کے نام سے مشہور ہیں. ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے انہوں نے تحریک چلائی تھی. لیکن حضرت تھانوی ان کو شیخ العالم کہتے تھے کہ میں آپ کو اپنے استاد حضرت شیخ العالم کی جگہ پر سمجھتا ہوں. حضرت مدنی سے کہا. تو آپس میں ان حضرات کے بڑے گہرے تعلقات تھے، اور یہ اخلاص کی وجہ سے تھے کہ سب مخلص تھے. حالانکہ رائے دونوں کی الگ الگ تھی، بعض مسائل میں مختلف چیزیں تھیں. حضرت شیخ الہند کی رائے الگ تھی، حضرت تھانوی کی رائے الگ تھی. کسی نے جا کر حضرت شیخ الہند سے شکایت کی، دیکھیے آپ کے شاگرد ہیں اور آپ کے خلاف رائے رکھتے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہماری جماعت کا ایک آدمی ہے لیکن دلائل کی روشنی میں ہمارے خلاف رائے رکھتا. مسائل میں اگر اختلاف ہوتا بڑی کشادہ دلی کے ساتھ میں. حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مسئلے میں میرا اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کا اختلاف تھا. لیکن یہ کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھتا تو فرمایا کہ بھائی میں نے تو اپنا مسئلہ بتا دیا، میری نظر میں تو یہی ہے، اگر تجھے جواب دوسرا چاہیے تو وہاں مولانا شیخ زکریا صاحب کے پاس چلا جا، ان کی رائے کچھ اور ہے، وہ بتا دیں گے تجھے مسئلہ. یعنی یہ نہیں کہ میرا شاگرد ہو کر میرے خلاف کیوں رائے رکھتا ہے. یہ بہرحال تو میں نے جو آیت پاک پڑھی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے. والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو کہ احسان کرنے والے، احسان والے ہیں. احسان کے معنی حسن پیدا کرنا، عبادت میں حسن پیدا کرنا، ذکر میں تلاوت میں حسن پیدا کرنا، اچھائیاں پیدا کرنا. سمجھے آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے بتلائیے. تو آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ کہ ایسی بات کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا. فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک، اگر ایسی عبادت نہیں کر رہے ایسی بات کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.